حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی نا تمنا، اے رب ذوالجلال مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوہ طور پہ گئے، ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کوہ طور پہ جب بلایا ہے، کوہ طور پہ کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے خلیل۔ اب جب ہم کلام ہونے لگے ہیں تو اللہ نے 7 فرسخ یعنی ایک پیمانہ 7 میل سمجھ لیں، اس پہاڑ کے ارد گرد 7 میل تک اندھیرا گپ کر دیا، گٹا ٹوپ اندھیرا، بالکل کالا اندھیرا کر دیا، اور اتنے ایریے میں سے ملائکہ کو بھی بھگا دیا، اتنے ایریے میں سے شیاطین کو بھی بھگا دیا، اتنے ایریے میں سے جو وہاں رہنے والے حشرات موذی جانوروں تک کو بھگا دیا، پورا ایریا خالی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے یہ کرام کاتبین جو فرشتے ان کو بھی بھگا دیا، سب دور کر دیا۔ اب موسیٰ کھڑے، جب یہ منظر ہے اس کے بعد آسمان کھول دیا اللہ۔ اب تصور باندھیں آپ، آسمان کھول دیا، پورے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موسیٰ کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور اوپر آسمان کھول دیا، اور آسمان کھولنے کے بعد عرش الہی نظر آ گیا، اور اس کھلے ہوئے آسمان سے وہ نورانی عرش الہی نظر آ رہا ہے۔ اب وہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام آواز 6 طرف سے سن رہے ہیں، دائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، بائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اوپر سے بھی آ رہی ہے، نیچے سے بھی آ رہی ہے، 6 یعنی ہر جہت سے اللہ کی آواز سن رہے ہیں، اور جس جہت کی طرف کان لگاتے ہیں اس طرف سے برابر آواز، کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ اگر دائیں طرف سے سنوں تو زیادہ تیز آ رہی ہے، بائیں طرف سنوں تو کم آ رہی ہے۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، سامنے والوں کو آواز تیز آ رہی، پیچھے والوں کو کم آئے گی، دائیں والوں کو کم آئے گی، ادھر منہ کروں گا بائیں والوں کو کم آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ جب کلام کر رہا تھا تو 6 طرف سے آواز آ رہی تھی، اور اللہ کی آواز اتنی دل نشین، اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ موسیٰ علیہ السلام آواز سن کر دیوانے اور مستانے ہو گئے، اور ایسے مستانے ہو گئے، اے رب ذوالجلال کتنی خوبصورت تیری آواز ہے، کیا نظارہ ہے تیری آواز کا، کیا تیری آواز میں کشش ہے، اے اللہ تو اپنا دیدار تو مجھے کرا دے۔ دیکھو خوبصورت آواز آپ بھی سنیں تو آپ کا جی چاہتا ہے نا یار بندہ دیکھے کتنا خوبصورت بولا ہے، فطری بات ہے انسان کی۔ کتنے ٹیلی فون آتے ہوں گے، آپ سوچتے یار آواز تو بڑی خوبصورت ہے، پتہ نہیں یہ محبوب خوبصورت کتنا ہے، اٹھتا ہے دل میں، بعد میں جا کے مجھے پتہ ہے کہ بڈھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے عاشق ہو گئے، مست ہو گئے، اے اللہ دیدار کرا دے۔ اللہ فرمایا موسیٰ دیدار نہیں کر سکتا تو دیدار نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو مجھے دیکھ لے گا وہ مر جائے گا، مر جائے گا، تاب نہیں لا سکتا، دنیا میں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے رب ذوالجلال جتنی خوبصورت تیری آواز ہے، تیرا سراپا کتنا خوبصورت حسین ہوگا، مجھے وہ موت بھی منظور ہے کہ جو موت تیرے دیدار کی وجہ سے آ جائے، اب مجھے جینا نہیں ہے، میں تیرے دیدار کے بغیر جیوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اے اللہ اس سے بہتر یہ کہ میں تجھے دیکھ کے مر جاؤں، وہ موت زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، عاشقوں کی باتیں ہیں کہ اللہ مجھے یہ موت منظور لیکن تیرا دیدار کر کے تو مروں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا فلما تجلی ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا ربی ارنی فانظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اب یہ لجاجت کر رہے نہیں اللہ مجھے دکھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیکھو ابھی تو سارے ذریعوں کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں، اگر ڈائریکٹ تجلی موسیٰ پر کھول دی، موسیٰ تو آپ نہیں لا سکے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، یہ پہاڑ جس پہ تو کھڑا ہے، یہ کوہ طور کتنا مضبوط پہاڑ، کتنا وسیع پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لی تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھ سکے گا، اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر سمجھ لے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کی تجلی اتنی، یہ جو چھنگلی کی انگلی ہے اس کا یہ آدھا پورا، اتنا سا نور اپنا ڈالا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ 70 پردوں کے نور کے پردوں کے پیچھے ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردوں میں اتنا سا نور اللہ نے اس کے اوپر ڈالا پہاڑ کے اوپر۔
اللہ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ یہ میرا بندہ موسیٰ ہے، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے 3 میل تک بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج اور سردی کا کوہرا ایسے احوال پیدا کر دیے خوفناک، جیسے آج بجلی کڑکے تو کیا عالم ہو جاتا ہمارا، کمروں میں بیٹھ کے کانپتے ہیں، بادل گرج جائے تو ایسا لگتا ہے کہ چھت پہ کوئی گیا۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے ساتھ ساری کائنات کے جتنے بادل تھے گرج رہے تھے۔ تو آپ نظارہ سوچے کیا ہوگا۔ اب موسیٰ کھڑا ہے، پہلے آسمان کے فرشتوں سے کہا کہ گزرو میرے موسیٰ کے سامنے آ جاؤ، اس لیے کہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے آئے، روایات میں آتا ہے بیلوں کی شکل میں، بڑے دیو ہیکل بیلوں کی شکل میں فرشتے سامنے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ایسی تسبیح، ایسی گرجدار ان کی آواز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا تم گزرو، دوسرے آسمان کے فرشتے آئے، وہ شیروں کی شکل کے، شیروں کی شکل کے فرشتے دوسرے آسمان کے آئے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے گزر رہے۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں کو کہا تم بھی پہنچو، تیسرے آسمان کے فرشتے آئے، وہ بھی شیروں کی شکل کے ہیں، وہ بھی تسبیح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب تیسرے آسمان کے فرشتے آئے تو کانپنے لگے اور گھٹنے ان کے ہلنے لگے اور گودا بھی ان کا کانپنے لگا اور وہ رونے لگے اور کہا کہ رب ذوالجلال میں نے تجھ سے جو سوال کیا میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں، میرے میں تاب نہیں ہے، میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو سید الملائکہ، ملائکہ کا جو سردار وہاں کھڑا، کہا کہ عمران کے بیٹے، اے ابن عمران اب صبر کیجئے، جو تم نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جو دیکھو گے اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ پھر چوتھے آسمان کے فرشتے آئے، وہ برف کے وجود ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آگ جیسے رنگ ہیں، وہ فرشتے سامنے آئے، ان کے وہ بھی وہی تسبیح کر رہے ہیں۔ پانچویں آسمان کے فرشتے آئے، وہ بھی 7 رنگوں کے 5ویں آسمان کے فرشتے آئے اور وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا تسبیح کر رہے ہیں؟ سبوح قدوس رب الملائکہ، سبوح قدوس رب الملائکہ، اور فرمایا والعزت للہ ابدا لا یموت، یہ کہتے ہوئے آئے 5ویں آسمان کے۔ پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتے آئے، وہی ہے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے تاب نہیں، رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے، کہا کہ رب العزت مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا، میں اس کیفے سے نکل نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو اسی فرشتے نے کہا کہ نہیں ابن عمران صبر کیجئے، اب تم نے جو سوال کیا وہ پورا ہوگا، ابھی آگے جو حالات آنے والے ہیں اس پر تم صبر بھی نہیں کر سکو گے۔ اب 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہا، جو عرش کے فرشتے، کہا کہ میرا عرش اب لے کر اس کے سامنے آ جاؤ۔ 7ویں آسمان کے فرشتے عرش الہی اٹھا کر سامنے آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے 7 میل تک اندھیرا، 3 میل تک بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں اور ٹھنڈک ہوئی ہوئی ہے، حالت یہ ہے، اور اس میں یہ سارا نظارہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس 7ویں آسمان کے فرشتے عرش الہی جب لے کر آئے، عرش الہی جیسے سامنے آیا اور عرش الہی کا نور اللہ تبارک و تعالی جب اس کو کھولا ہے، وہ نور ایک پورے کے برابر، وہ نور جو ہے اس پہاڑ کے اوپر جیسے پڑا ہے، پہاڑ تاب نہیں لا سکا، پہاڑ ریزہ ہو کر پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہاڑ کے اوپر جو درخت تھے، ہر درخت چر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ نظارہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لائے اور منہ کے بل گر گئے۔ اس کو قرآن نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ روح نکل گئی تھی آپ کے جسم سے، اللہ نے اس روح کو دوبارہ واپس بھیجا، روح کو واپس بھیجا، اور ایک پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قبے کی طرح آپ کے اوپر ڈھانپ دیا تاکہ اس تپش اور گرمی سے آپ کا جسم نہ جل جائے۔ اس کو ڈھانپ دیا اور روح آپ کے اوپر حاوی رہی، اور روح نے آپ کو یوں اٹھایا، کہتے جیسے شفیق ماں سوئے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے۔ سوئے بچے کو ماں جب اٹھاتی ہے 10 دفعہ چومتی ہے سینے سے لگا کے، پھر بھاگتی ہے اس کو کہیں بھی لے کے۔ کتنا سوتا بچہ اور پیارا لگتا ہے۔ تو سوئے ہوئے موسیٰ کو ان کی روح نے اتنے محبت سے اٹھایا جیسے ماں ممتا میں آ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ رب ذوالجلال آپ نے صحیح فرمایا، آپ کو کی جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کی کتاب نہیں لا سکتا۔ میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے ملائکہ تجھے دیکھ کر دیکھنے والے مر جائیں گے اور تیرے ملائکوں کو دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ عظمت دیکھو، موسیٰ السلام جیسا پیغمبر اور کوہ طور ڈائریکٹ تجلی ڈالی، ابھی وہ بھی اتنی ایک پورے کی مقدار معمولی، سب کو فنا ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر براہ راست اپنی تجلید کائنات میں ہمیں اپنی ذات سمجھانے کے لیے ڈال دیتے تو ہم میں کوئی بھی باقی نہ رہتا، سب راکھ ہو جاتے۔